فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اب تک آپ اس کی 16 ریکارڈنگ سن چکے ہیں اور یہ اس سلسلے کی 17ویں ریکارڈنگ ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں، جبکہ اگر خدا رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ ان چاروں آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ اس آیت میں مؤمن آل یاسین اپنا ایمانی موقف اور منطق عقلی دلیل کی بنیاد پر بیان کرتا ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ عبادت صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق تسلیم کرتے تھے تو ان کے مسلمات سے استدلال ہوا ہے کہ جس ذات کو خود تم خالق تسلیم کرتے ہو، عبادت اور بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں، نیز عبادت اس ذات کی ہونی چاہیے جس کی طرف تمہاری بازگشت ہے، اس کے حضور تم نے حساب دینا ہے، اپنی دائمی قسمت کا فیصلہ اسی سے سننا ہے۔ جیم یا تیسرا پوائنٹ، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں ایسی بے حس جامد چیزوں کو اپنا معبود بناؤں کہ اگر میرا معبود حقیقی مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ڈالنا چاہے تو یہ معبود نہ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکتے ہیں نہ عذاب سے چھڑا سکتے ہیں۔ مشرکین کے اس عقیدے کی رد ہے کہ ان کے معبود اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ اِن یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ رحمان سے ضرر کا تصور کیسے؟ اگر وہ رحمان رحم سے لبریز ذات ہے تو اس سے ضرر کیسا؟ جواب یہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے عدل و انصاف ہوگا، ظلم اور ضرر نہ ہوگا۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس صورت میں عدل الہی کے تحت انسان کو خود اپنی بدعمالی کی وجہ سے ضرر پہنچے گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اس عادل کی عدالت میں اس حالت میں پہنچ جاؤں کہ نہ میری شفاعت کرنے والا کوئی ہوگا نہ مجھے عذاب الہی سے بچانے والا کوئی ہوگا تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں تاکہ رحمان کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، خطاب مشرکین سے ہے، جیسے اتبعو اور ترجعون کا خطاب مشرکین سے ہے، یعنی میں تمہارے خالق اور تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔
ان مرسلین کی پیروی کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ جو مفسرین اس جملے کا مخاطب مرسلین کو قرار دیتے ہیں وہ قطعاً سیاق و مضمون آیت کے خلاف ہے کہ ایک امتی اپنے رسولوں سے فاسمعون میری بات سنو کہے۔ قرآن مشرکین کے لیے ربکم کے خطاب سے پر ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ دعوت کا ایک اسلوب اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، خالق ہونے کی وجہ سے لائق عبادت سمجھ کے الیہ ترجعون، اور خوف عدالت کی وجہ سے عبادت درست ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ تفسیر قیل ادخل الجنہ، سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس مومن کو شہید کر دیا اور شہید ہوتے ہی فرشتوں نے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ عالم برزخ کی جنت ہے، جیسے شہداء کے لیے برزخی حیات و رزق ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، جیسے سورہ نحل میں فرمایا کہ قبض روح کے وقت جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مزید لکھتے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ اپنی شہادت کے بعد جب داخل جنت ہوتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر فوراً اپنے منکر قوم کے انجام میں بد کا خیال آتا ہے اور آرزو کرتے ہیں کہ کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ حیات اخروی کی سعادت ان مرسلین کی باتوں پر ایمان لانے میں ہے۔ بما غفر علی ربی، شہادت کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت و اکرام والوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ نے مکرمین کا لفظ اپنے مقرب فرشتوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے اور وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں شہادت اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنہ، مؤمن موت کے بعد زندوں کی فکر میں ہوتا ہے یا لیت قومی یعلمون۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، یہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، بس وہ یکا یک بجھ کر رہ گئے۔ وما انزلنا على قومه من بعده، اس مومن کے قتل کے بعد اس کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے لشکر نہیں اتارا، اور ہم اس طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے ایسا نہیں کرتے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں کہ ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے، کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ بنا برقول بعض مفسرین یہ صرف خاتم المرسلین کی تکذیب کرنے والوں کی تباہی کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل ہوا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں پروردگار عالم نے فرمایا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مزید لکھتے ہیں ان کانت اللہ صیحہ
بلکہ اس قوم کی تباہی کے لیے صرف ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ زمین پھٹنے کی آواز ہو یا آسمان سے بجلی گرنے کی آواز، ایک آواز نے ان کی زندگی کی شمع بجھا دی۔ اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد کا ہوتا تو یہ عظیم واقعہ تاریخ میں ثبت ہوتا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے قتل کے جرم میں پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ ایک مومن کے قتل کے جرم میں پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا۔ ان آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے، یا حسرتن علی العباد، اے حسرت و ندامت، اگر تجھے حسرت و ندامت کرنا ہے تو اس کے لیے سزاوار ترین قوم وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت و سعادت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اس عظیم رحمت الہی کو ٹھکرا دیتے ہیں بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان رسولوں نے اپنی ابدی زندگی کو سعادت مند بنانے کی جگہ ان کا تمسخر اڑا کر اپنے لیے ہمیشہ کی تباہی اختیار کرتے ہیں۔ الم یرو، کیا ان تمسخر کرنے والوں نے نہیں دیکھا، یعنی علمی بصیرت سے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنے تمسخری عناصر کو ہم نے ایسے ہی جرائم کی پاداش میں تباہ کر دیا۔ ان تمسخری عناصر میں اہل مکہ شامل ہے۔ اسی شمولیت کی بنا پر کلام کا رخ ان کی طرف ہے کہ ان کی ہلاکت تاریخ کا حصہ بننے والی ہے۔ انہم الیہم لا یرجعون، انہم یعنی اقوام، الیہم اہل مکہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا اہل مکہ کو علم نہیں ہے کہ تمسخری عناصر اپنی معبودی کے بعد پھر دوبارہ آباد ہونے والے نہیں ہیں؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ ہلاک شدہ قومیں اہل مکہ کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی بلکہ وہ اللہ کی عدالت میں اپنے جرائم کے محاسبے کے لیے حاضر کی جائیں گی، جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ داعیان حق ہمیشہ زبان کے زخموں کی زد میں رہے ہیں۔ حسرت و ندامت ان لوگوں کے لیے ہے جو رہنماؤں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ کے قہر و غضب میں ہلاک ہونے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ تفسیر کچھ اس طرح سے، وہ آیت الہم، ان منکرین معاد کے لیے وجود معاد کی ایک نشانی، نظیر اور مثال یہ ہے کہ الارض المیتۃ احییناہا، مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور حیات بعد از موت کا نظارہ وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ پیش کیا آپ کے حضور۔ مزید دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر گزشتہ متعدد آیات میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، آیت کے اس جملے میں دو نکات پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے مردہ زمین سے دانہ نکالا، اس دانے سے تم اپنی زندگی کا تسلسل باقی رکھ رہے ہو، اس زمین کی حیات سے تم اپنی حیات کی بقا کا سامان فراہم کر رہے ہو۔ پھر کہتے ہو اللہ موت کے بعد زندگی کیسے دے گا؟ اللہ اس دانے سے تمہارے مردہ خلیوں کو ہر آن زندہ کرتا ہے، پھر کہتے ہو اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمہاری حیات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہیں روزی فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ چنانچہ ہم نے قرآن کے ساتھ کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رزق
تخلیق مسلسل کا، رزق تخلیق مسلسل کا نام ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا کہ ہم نے زمین سے دانہ نکالا جس سے تم کھاتے ہو۔ زمین سے دانہ نکالنا تخلیق اور ترزیق ہے، لہٰذا خالقیت اور رازقیت قابل تفریق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اس آیت کی ان آیات کی تفسیر کو جس طرح سے ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اس زمین سے زندگی کو تسلسل دینے کا ذکر ہے۔ ان میں اہم ترین حیات بخش غذا کھجور ہے، جو غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ خون میں جذب ہونے والی غذا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انگور ہے۔ اس کی افادیت تو اس مضمون کے ماہرین بہتر بتا سکتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، چشموں سے نکلنے والے پانی سے بھی حیات کو دوام ملتا ہے۔ خود پانی کا حیات بخش ہونا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کا پھل کھائیں، وہ پھل جو اللہ نے بنایا۔ ثمری کی ضمیر بعض کے نزدیک مجعول کی طرف جاتی ہے، جسے جعلنا سے سمجھا گیا ہے، یعنی لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِ الْمَجعول، بعض دیگر کے نزدیک من ثمر المذکور، بعض کے نزدیک من ثمر النخل ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور وہ چیز بھی کھائیں جو ان کے ہاتھوں کی محنت اور کمائی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ما نافیہ ہے، وہ چیز کھائیں جو ان کے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ شاید افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اس دوسری تفسیر کے لیے قرینہ بن جائے، چونکہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی وما عملتہ ایدیہم اللہ کی بنائی ہوئی جعلنا کے مقابلے میں نہیں ہے۔ انسان اسی پھل کو حاصل کرتا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں، جو ذات دنیا میں پھلوں اور دانوں کے ذریعے ان ہر آن تمہاری تجدید حیات کر رہی ہے، کیا وہ اس زندگی کو دوبارہ خلق نہیں کر سکتی؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ساری کائنات زوجیت کے نظام پر قائم ہے۔ انسان کو عالم نباتات اور عالم انفس میں زوجیت کا نظام نافذ ہونے کا تو قدیم سے علم تھا، اور عالم مجہولات میں بھی یہی نظام نافذ ہے، یعنی جہاں انسان کی علمی رسائی نہیں ہوتی وہاں بھی زوجیت کا نظام ہے۔ چنانچہ کل تک انسان کے علم میں نہ تھا کہ ایٹم کیا چیز ہے، آج انسان کو جب ایٹم کا پتہ چلا تو علم ہوا۔ اس میں بھی زوجیت کا اصول کار فرما ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 49 میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ عناصر کی زوجیت کے بغیر کوئی ترکیب وجود میں نہیں آتی ہے، حتیٰ خود مادے کی ترکیب منفی اور مثبت برقی توانائی کی زوجیت کی مرہون منت ہے۔ غرض اس کا وجود، اس کی رنگا رنگی انہی عناصر میں ازدواج و ترکیب کی کرشمہ سازی ہے۔ کائنات کو ازدواجی نظام پر قائم رکھنے کا کام غیر اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ اس غیر اللہ کا وجود ایجاداً اور بقائے ازدواج کا محتاج ہے۔ چنانچہ ایک فکر انگیز توحیدی خطبے میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، یہاں مولا کا خطبہ لکھا ہوا ہے جو کہ اب میں پڑھنے جا رہی ہوں، اس کی ٹرانسلیشن۔ اللہ تعالیٰ ان اشیاء میں متضاد چیزوں کو جوڑنے والا ہے اور مربوط چیزوں کو توڑنے والا ہے۔ یہ توڑنے والے پر دلالت کرتی ہے اور جوڑنے والے پر، جیسا کہ فرمایا ہر چیز کے ہم نے دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے قبل اور بعد میں امتیاز پیدا کیا تاکہ معلوم ہو خود اس کے لیے قبل اور بعد نہیں ہے۔ ان اشیاء میں موجود طبیعتیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ خود اس خالق کی کوئی طبیعت نہیں ہے۔ ان کو وقت اور زمانے کے ساتھ مقید کرنا بتاتا ہے، خود اس کے لیے کوئی وقت اور زمانہ نہیں ہے۔
इन चीज़ों को एक दूसरे से पोशीदा रखा, ये बताने के लिए कि वो इसके और इसकी मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। वो इसका उस वक्त भी रब था जब कोई मरबूब ना था, और इस वक्त भी माबूद था जब कोई इबादत गुजार ना था, और इस वक्त भी आलिम था जब कोई मालूम ना था, उस वक्त भी सुनने वाला था जब सुनने की कोई चीज़ ना थी। यहाँ खुतबा तमाम हुआ। मजीद आगे लिखते हैं कि वाज़ेह रहे कि ज़ौजियत का मतलब नर और मादा के दरमियान इज़्दिवाज नहीं है कि कहा जाए सेल्स और इब्तिदाई हैवानात और बाज़ कीड़े बग़ैर नर और मादा के इज़्दिवाज के पैदा होते हैं, बल्कि ज़ौजियत का मतलब जुफ्त है कि कायनात को अल्लाह ताला ने जुफ्त के निज़ाम में खल्क़ फरमाया है। अहम नुकात में लिखते हैं कि कायनात को जुफ्त के तहत बनाया कि खुद खालिक का कोई जुफ्त नहीं, हर चीज़ अपने वजूद और बका में जुफ्त की मोहताज है, खालिक किसी शरीक का मोहताज नहीं है। वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइदा हुम मुज़लिमून। और रात भी उनके लिए एक निशानी है जिससे हम दिन को खींच लेते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है। इस आयत की तफसीर कुछ इस तरह से, वो आयतुल लहुमुल लैल, इस बात की एक निशानी के तदबीर कायनात खुद अल्लाह ताला के हाथ में है, इसे किसी शरीक के सुपुर्द नहीं किया है, दिन और रात का आना जाना है। ये एक तरफ कायनात के निज़ाम का हिस्सा है जो इजराम की गर्दिश पर कायम है और अल्लाह ताला का वज़ा करदा निज़ाम है। इस निज़ाम का भी वजूद और बका इरादा इलाही पर मौकूफ़ है। दूसरी तरफ ज़मीन पर इंसान, हैवानात और नबातात का वजूद और नशोनुमा इसी गर्दिश और इसके नतीजे में वजूद में आने वाले रोज़ो शब की मरहूने मिन्नत है। नस्लखों के लुग़वी मायने खाल खींचने के हैं। कुर्रे अर्ज़ बज़ात खुद तारीक है, इस पर सूरज का नूर एक लिबास की तरह पहनाया जाता है। जब ये लिबास हटा दिया जाता है तो तारीकी छा जाती है, और ख़ुद तारीकी भी इस निज़ाम की तदबीर के लिए ज़रूरी है कि अगर शब की तारीकी ना होती तो हमेशा दिन ही दिन होता, तो भी ताबिश आफ्ताब की वजह से ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अहम नुकात में लिखते हैं कि जहाँ दिन की रोशनी ज़रूरी है वहाँ शब का वजूद भी ज़रूरी है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने मुकर्रर ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, ये बड़े गालिब आने वाले दाना की तकदीर है। इस आयत की तफसीर कुछ इस तरह से है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। जब यूनानी नज़रियात मुसलमानों में मुंतकिल हुए तो बतलीमूस का ये नज़रिया भी मुसलमानों के यहाँ राइज हुआ कि ज़मीन मरकज़ है और सूरज, चाँद और दीगर सैयारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। जब बतलीमूसी नज़रिया बातिल साबित हुआ और मालूम हुआ कि ज़मीन नहीं बल्कि सूरज मरकज़ है और अपनी जगह साकिन है, बाकी सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो इल्हादी नज़रिया रखने वाले और इस्लाम दुश्मनों ने नारा लगाना शुरू किया कि जदीद हक़ाइक़ के सामने क़ुरआन का नज़रिया बातिल साबित हुआ, क्योंकि जदीद इंकिशाफ़ात से मालूम हुआ कि सूरज मरकज़ है और बाकी सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं, जबकि क़ुरआन कहता है वश्शम्सु तजरी, सूरज घूमता है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सूरज मरकज़ होने के बावजूद अपनी फैमिली के अफराद यानी सैयारों के साथ 20 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से हरकत कर रहा है और तजरी एक सिमत की तरफ रवां दवां होने के मानों में है। इससे ये बात सामने आती है कि कुर्रे अर्ज़ के रहने वाले फ़िज़ाए आलम में महवे सफ़र हैं और साल में 600 मिलियन किलोमीटर की रफ़्तार से हम अपने सूरज के साथ नामालूम मंजिल मुस्तक़िर की तरफ जा रहे हैं। लिमुस्तक़र्रिन लहा में लाम बिमानी इला हो सकता है। ये सूरज अपने ठिकाने यानी अपने ख़ात्मे तक हरकत करता रहेगा। चुनांचे सूरज से 4 मिलियन टन एनर्जी फ़ी सेकंड कम हो रही है, ताहम ये सूरज कई मिलियन साल तक ज़िंदा रह सकता है। आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक क़िराअत ला मुस्तक़र्रिन लहा है, यानी सूरज जारी है, इसका कोई मुस्तक़िर नहीं है, अपने ख़ात्मे तक हरकत करता रहेगा। हकीकत अम्र ये है कि मुस्तक़िर का सही मफ़हूम इंसान उस वक्त समझ सकता है जब इंसान के पास कायनात के बारे में नाक़ाबिल तब्दील इल्म मौजूद हो,
جبکہ انسانی علم ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، اور انسان کو جو علم حاصل ہے وہ علم نہیں، اکثر مفروضہ ہے، اور یہ مفروضہ قابل تبدیل ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدرات اس ذات کے ترتیب دادہ ہیں جو قوت و طاقت کے اعتبار سے ہر قوت پر غالب آنے والی ہے، اور علم کے اعتبار سے فوق کل ذی علم علیم ہے۔ وہی ذات اس بات سے باخبر ہے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ ہم ایک نامعلوم منزل کی طرف محو پرواز ہیں۔ والشمس تجری۔ دوسرا نقطہ، مقدرات عالم کا راز ابھی پردہ خفا میں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منازل صفحہ آسمانی پر ہر ایک کو نظر آنے والی ایک قدرتی تقویم ہے۔ یہ تقویم اربوں سال سے جاری ہے اور ان منزلوں میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے فرق نہیں آیا۔ قدرناہ، اللہ تعالیٰ کی تقویمی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اللہ کے ضابطۂ تخلیق میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ چنانچہ چاند پہلی تاریخ کو ہلال، 14ویں کو بدر کامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، آخر میں پھر ہلال کی شکل میں واپس آ جاتا ہے، جسے اللہ نے کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ تشبیہ دی کہ ہلال جب پہلی تاریخ نمودار ہوتا ہے تو چمک دمک کے ساتھ، اور یہی ہلال مہینے کے آخری دنوں میں زرد رنگ کا بے رونق ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی خشک ٹہنی۔ اہم نکات میں نقطہ لکھتے ہیں، صفحہ آسمانی پر چاند اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی ایک اہم نشانی ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات پر سبقت لے سکتی ہے، رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ تشریحی کلمات میں کلمہ لکھا ہے یسبحون۔ السباحہ پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، للشمس ینبغی، سورج اور چاند کے مدار جدا ہیں، ہر ایک کو اپنے مدار میں پابند رکھا گیا ہے۔ نہ سورج چاند کے مدار میں آ سکتا ہے، نہ ہی چاند سورج کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک مختصر مدار میں گھومتا ہے، جبکہ سورج اپنے ایک وسیع مدار میں گھوم رہا ہے، لہٰذا سورج اور چاند کے مدار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے فرمایا سورج کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اپنے تابع سیارات میں سے ایک سیارے یعنی زمین کے تابع چاند کے مدار میں آ جائے، یعنی اپنے تابع کے مدار میں آ جائے۔ اسی لیے فرمایا سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے، لہٰذا نظام کائنات میں سورج اور چاند دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دوسرے کے مدار میں آ جائیں، کہ سورج کے طلوع کے موقع پر چاند اور چاند کے طلوع کے موقع پر سورج نکل آئے۔ واللیل سابق النہار، نظام کائنات میں سورج اور چاند دونوں کے لیے ممکن نہیں کہ دوسرے کے مدار میں آ جائیں، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے یا دن کے آنے کے مقررہ وقت سے پہلے رات آ جائے۔ اربوں سال سے دن اور رات اپنے اپنے مقررہ وقت پر آ رہے ہیں، یعنی شب و روز کا آنا جانا ایک دقیق حساب کے مطابق ہے، اس میں کروڑوں سال میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ سکتا۔ جب فرق آئے گا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں پر مفسر نے سورہ قیامت کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 کو کوٹ کیا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ ترجمہ، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ یہ محکم نظام ایک نظم دہندہ پر دلالت کرتا ہے۔ کسی غیر اللہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسا نظام اور تدبیر بنائے۔
مزید لکھتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی کل من الشمس والقمر فی فلک یسبحون، سورج اور چاند میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ سورج مرکز ہونے کے باوجود حرکت میں ہے، جس طرح چاند حرکت میں ہے۔ جس جملے میں دیگر اجرام کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا وَكُلٌّ سے مراد تمام اجرام لینا خلاف ظاہر ہے، اگرچہ تمام اجرام حرکت میں ہیں۔ سورج اور چاند کی حرکت کو پانی میں تیرنے کے ساتھ تعبیر کرنا قابل توجہ ہے کہ یہ اجرام فضائے آسمان میں اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کی تدبیری نشانیوں میں سے ایک نشانی اور دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی نسلوں کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ بنایا۔ بنا بقول بعض مفسرین اشارہ طوفان نوح کی طرف ہے کہ اس طوفان سے انسانی نسل کو نابودی کا خطرہ تھا، ایک بھری کشتی کے ذریعے سے بچایا۔ اس جگہ حملنا آباءہم کی جگہ ذریتہم اس لیے فرمایا کہ اس کشتی کے ذریعے کرۂ ارض پر انسانی نسلوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ بعض مفسرین اس سے مراد مطلق کشتی لیتے ہیں، چونکہ کشتی اللہ کی آیات تدبیری میں سے ہے، لیکن المشحونی پہلی تفسیر کے لیے قرینہ بن سکتا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور سواریاں بنائیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نوح کی کشتی کے بعد ہم نے اس جیسی کشتیاں بنائیں۔ پہلی کشتی نوح نے بنائی تو انسان کو کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، جس سے کشتی سازی شروع ہو گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مثلہی سے مراد اونٹ اور دیگر سواریاں ہیں جن پر انسان سوار ہو کر مسافات طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں مثلہی میں وہ تمام ذرائع حمل و نقل آ گئے جنہیں انسان اللہ کی عطا کردہ صلاحیت اور فراست سے ایجاد کرتا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ اس نسل کو غرق کر کے نابود کر دیا جائے تو ان کا کوئی فریاد رس نہ تھا کہ انہیں غرق ہونے سے بچائے، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ کرۂ ارض پر انسان کو آباد رکھا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو گئی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے اور جس سے انہیں ایک وقت میں متاع یعنی حیات مل جاتی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے مفسر لکھتے ہیں کہ اس نسل کو آباد رکھنے میں دو باتیں مؤثر تھیں۔ پہلی بات اللہ کی رحمت ہے جو اس نسل انسانی کے شامل حال رہی اور رحمت الہی کی وجہ سے یہ نسل تباہی سے بچ گئی۔ دوسری بات اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نسل کو ایک مدت تک باقی رکھنا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا، اس لیے اس نسل کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اہم نکات میں ایک نقطہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے، کشتی انسانی نسل کو بچانے کا ذریعہ رہی ہے اور آج سامان زیست یعنی متاعن کا ذریعہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو تو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے سامنے ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کے مکافات عمل دنیا میں دیکھنے والے ہو اور آخرت میں تو دائمی عذاب تمہارے انتظار میں ہے، اس سامنے آنے والے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچنے کا سامان کرو۔
اس طرح تم رحمت الہی کے اہل بن جاؤ گے اور یہ عذاب تم سے ٹل جائے گا۔ تو وہ اس نصیحت کو قبول کرنے کی جگہ اللہ کی طرف سے آنے والی دلیلوں اور نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے، ان مشرکین کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور عدم شریک کے بارے میں جو دلائل اور معجزات پیش کیے گئے ان سب کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، تو کفار مؤمنین سے کہتے ہیں کیا ہمیں سے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم تو بس سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے ان غریبوں کو کچھ دے دو، کہنے والے کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ بات ضمیر لوگوں نے یہ بات کہی ہو۔ بہرحال مشرکین میں سے متمول لوگوں سے کہا گیا ان مسلمان فقیروں کو کچھ دے دو، تو ان کا یہ جاہلانہ جواب تھا۔ مزید لکھتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اسے کیوں کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ جسے اللہ نے نہیں کھلایا ہم اسے کیوں کھلائیں۔ مشرکین ہمیشہ اپنے موقف کے جواز کے لیے خلقت اور نظام شریعت میں غلط کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ہم سے شرک صادر ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے شرک کو چاہا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو یہ فقیر نہ ہوتے، اس کا فقیر ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے اسے چاہا ہے۔ ہم اللہ کی مشیت کے خلاف انہیں مال کیوں دیں؟ جس طرح شرک ترک کرنے کا حکم اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اسی طرح غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور جواب یہ ہے، انسان کا عمل اس کی خود مختاری کے تحت وجود میں آتا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ امیر و فقیر اسباب و علل کے تحت وجود میں آتے ہیں، نہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ خود مختاری کے تحت شرک ترک کرنے کا حکم دیتا ہے اور علل و اسباب کے مارے غریبوں کی کمک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بعض کے نزدیک یہ جملہ مشرکین کا ہے کہ وہ مؤمنین کو گمراہ سمجھتے ہیں، دوسرے بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے مشرکین سے۔ سیاق کلام کے مطابق پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ اہم نکات میں نقطہ لکھتے ہیں کہ دولت مند اپنی ناجائز دولت کو فضل ربی سمجھتا ہے اور غریبوں کو اس سے محروم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ آیت نمبر 48، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ یعنی قیامت کب پورا ہوگا۔ آیت نمبر 49، در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 50، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں حیات بعد الموت اور قیامت کو بنیادی اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے منکرین قیامت مشرکین تمسخر کیا کرتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے؟
جب قیامت کے دن کا تعین نہیں ہوتا تھا تو وہ اسے دلیل بناتے تھے کہ قیامت کا تصور ایک غلط واہمہ ہے، ورنہ اس کے وقت کا تعین ہوتا، حالانکہ وقت کا عدم تعین اس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے۔ انسان کو اپنی موت پر یقین ہے لیکن موت کے وقت کا تعین نہیں ہے، تو کیا یہ عدم موت کی دلیل ہے؟ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، قیامت ایسی نہیں ہوگی کہ تدریجاً آئے، بلکہ یہ ایسے وقت میں آئے گی جب لوگ اپنے دنیاوی امور میں الجھ رہے ہوں گے، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے، چونکہ قیامت موجودہ نظام کائنات کے خاتمے کا نام ہے اور یہ دفعتاً وقوع پذیر ہوگی۔ یہاں پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 کو کوٹ کیا گیا ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ مزید برآں لکھتے ہیں، صیحۃ واحدہ، ایک دھماکہ ہوگا، پہلا سور پھونکنے کی وجہ سے پوری کائنات میں اس کی زوردار آواز گونجے گی، جس سے ہر ذی روح موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، اس سور کے پھونکنے کے بعد ایک ہی لمحے میں قیامت برپا ہوگی، کوئی کسی کو وصیت نہیں کر سکے گا۔ وصیت کس کو کرے گا؟ کوئی پیچھے زندہ نہیں بچے گا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اگر وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوں گے تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی فرصت نہیں پائیں گے۔ اہم نکات میں لکھ رہے ہیں، قیامت کس گھڑی برپا ہوگی صرف اللہ جانتا ہے۔ قیامت ایک لمحے میں ایک سور پھونکنے سے برپا ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کچھ کلمات کی تشریح یہاں لکھی ہے، پہرا کرنا ہے، الاجداثی، جیم دال سے کی جمع قبر کے معنوں میں ہے۔ ینسلون، نون سین لام، نسلا، تیزی کے ساتھ دوڑنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات کچھ اس طرح سے ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ نفخۃ الثانیہ دوسرا سور ہے، اس سور کے پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ سور ایک آواز ہے جو تمام مردوں کے اعماق اور گہرائیوں میں سرایت کر جائے گی، جس سے سب مردے بیدار ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 کا ریفرنس دیا ہوا ہے، ترجمہ ہے، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ مزید آگے لکھتے ہیں، لہٰذا نفخہ ایجاد حیات کا ایک خالقانہ عمل ہے جس کی حقیقت سے انسان واقف نہیں ہے، البتہ سلب حیات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ایجاد حیات اور سلب حیات دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فرق ارادہ الہی کا ہے، اس سے بیشتر اس کی حقیقت سے بشر آگاہ نہیں ہے۔ نفخۃ اولی اور نفخۃ ثانیہ کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر صافی کی ایک روایت میں تو یہ فاصلہ تصور سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، نفخہ صور کے نتیجے میں جیسے ہی ان میں زندگی آ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے اور اپنی ابدی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس میں اللہ کی حکومت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لہٰذا خود اللہ کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ وَلَا مُفَرِّمَنَّكَ، وَلَا مُفَرِّمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، یہ الفقی سے حدیث لی گئی ہے 303، جس کے معنی کچھ یوں ہے، اے اللہ تجھ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ خود تیری طرف بھاگے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قبروں سے اٹھتے ہی اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، مومن کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ سے نہیں اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہم ابتدا کریں گے، تو محترم سامعین کرام، مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔
اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں تا دم حیات قرآن اور اہل بیت سے متمسک کر کے رکھ۔ اور آخر میں سب سے بڑی دعا یہ کہ ہمارے امام زمانے علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم جلد از جلد ظہور فرما دے اور ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔